اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل سید الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، میں آپ کے سامنے آج ایک اسلام کا اہم رکن، اہم موضوع جو انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا دین میں صحیح طریقے سے زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے۔ نمبر ایک، سب سے پہلے ہم کو یہ فرق معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے۔ اس کا فرق قرآن کے مطابق کیا ہے؟ اللہ عز و جل قرآن میں سورہ الحجرات میں آیت نمبر 14 اور 15 میں اسلام اور ایمان کا فرق واضح طریقے سے بتا دیا ہے، اور اکثر الناس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کس کو بولتے ہیں، اسلام کس کو بولتے ہیں۔ اب اکثر الناس سے پوچھو کہ بھئی ایمان کیا ہے، تو بے شمار باتیں ہیں ان کے پاس، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، فرشتوں پہ ایمان لانا ہے، قرآن پہ ایمان، بے شک سب چیزوں پہ ایمان لانا ہے، وہ ایمان کا جز ہے، ون آف دا پارٹ ہے، نہیں ہے کہ کامل ایمان وہی ہے۔ کامل ایمان جو اللہ تعالیٰ بتایا ہے قرآن کریم میں، فرقان الحمید میں، وہ یہ ہے کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک عربی، جو یعنی دیہاتی، عرب میں عربی بولتے ہیں، ہم لوگ اپنے ملکوں میں انڈیا پاکستان میں اور دوسری جگہ اس کو کیا کہتے ہیں، دیہاتی بولتے ہیں۔ تو ایک دیہاتی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور وہ آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں آپ پہ ایمان لایا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس کے تھوڑی ہی دیر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 14 میں کہ یہ عربی جو نہ کہتا ہے کہ یہ ایمان لایا، یہ ایمان نہیں لایا، یہ اسلام لایا ہے۔ ابھی تک ایمان تو اس کے حلق کے نیچے بھی نہیں اترا ہے۔ تو بے شک جو ہے نا، اسلام لانا یعنی کلمہ طیبہ پڑھ لینا، وہ اسلام لانا، یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا، زیادہ سے زیادہ آپ کو اسٹیٹس ملتا ہے اسلام لانے کا۔ ایمان لانے کے لیے انسان کو خود کام کرنا پڑتا ہے، اکارڈنگ ٹو قرآن، جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ دیکھیے معزز سامعین، میرا امپورٹنٹ ایشو پہ جو آپ کو بتانا ہے، جو انتہائی امپورٹنٹ ہے، کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی اسلام لانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں اچھے نیک کام کبھی ضائع نہیں کروں گا۔ اسلام لانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ٹھیک ہے، تم اسلام میں بھی رہے، تم اچھے کام کرے تو میں نیک اعمال تمہارا ضائع نہیں ہونے دوں گا، اور اس کا بے شک تم کو اجر دوں گا۔ ہاں، پھر آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، یقین کرے، اور پھر اس بات سے نہیں مکرے۔ اس میں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ہم پڑھتے ہیں، تو جب ہم پڑھ لیے تو ہم پہ اب فرض ہو گیا کہ ہم اپنی نفس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ ہم اللہ کے احکام، محمد رسول اللہ کی شریعت پر زندگی گزاریں گے۔ پھر اب ہم وہ طریقے سے جو عام طور پہ لوگ اپنے نفسوں کے مطابق، نفسانی خواہشوں کے مطابق، ہمارے مسلمان بھائی بہنیں جو ہے نا گزارتے ہیں، اس طرح سے زندگی نہیں۔ زندگی اب شریعت پہ آ گئی، آپ ایک بار کلمہ پڑھ لیے، آپ شریعت پر زندگی آ گئی۔ ٹھیک ہے، چھوٹے بوتے ہم سے غلطیاں ہوتے ہیں، ہم سے اگنورنس ہوتی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحمان الدنیا والآخرہ ہے، اور ہم توبہ کر لیں، اور توبہ بھی ایسی توبہ کریں کہ بھئی ندامت کے ساتھ، کہ دوبارہ وہ غلطی نہ کریں، تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن بعض چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 15 میں کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول پہ یقین کریں، ایمان لائیں، اور پھر اس بات سے مکرے نہیں۔
مکر جائے، یعنی نفس کی بات سن لیا، اللہ کی بات کو اگنور کر دیے، شریعت کی بات کو اگنور کر دیے، تھوڑا لے لیے کہ بھائی نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، قرآن ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی بغیر معنوں کے، اور ہم حج بھی کر لیتے ہیں، اللہ سکت دیا تو زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، ہماری حیثیت ہے تو یہ سب کچھ کر لیتے ہیں، مگر اسلام اتنا ہی نہیں ہے، اسلام بہت کچھ ہے۔ تو ہم قرآن سے چند اتنی تھوڑی باتیں ہم لے لیں یہودیوں کی طرح، جیسے یہودیوں نے جو کتاب کی چند باتیں لی تھی اور چند باتوں کو وہ اپنی مرضی سے چھوڑ دیے تھے، وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے تھے، اس طرح سے ہم کریں تو ہم اللہ کے عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کامل شریعت پہ آئیں تو بہتر ہے آپ کے لیے، چھوٹے موٹے غلطیاں اللہ معاف کرنے والا ہے، تھوڑے بہت غلطیاں اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن بڑے بڑے میجر گناہوں سے، میجر غلطیوں سے، جیسے جھوٹ ایک بہت بڑا میجر گناہ ہے، انسان جھوٹ بولتے ہی دین سے باہر ہو جاتا ہے، پھر وہ کلمہ پڑھ کے نماز میں تشہد میں اللہ تعالیٰ اس لیے 5 نماز رکھے تاکہ انسان کوتاہی کرتے جائے اور دین سے باہر ہو بھی گیا تو دین میں واپس آ جاتا ہے۔ تو جھوٹ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دو، جھوٹ شریعت کے اندر بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، وہ جھوٹ کو ہمیشہ اوائڈ کرو، اور کوشش یہ کرو کہ جان نکل جائے جھوٹ نہ بولے مگر۔ نمبر 2، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکرو نہیں، اور پھر تم اپنی جان کا جہاد کرو، یعنی کہ نفس کا جہاد۔ نفس کا جہاد یہ ہے کہ نفس کہتا ہے، جب ہم غصے میں آتے تو وہ کہتا ہے کہ فلانے کو ذلیل کر دو، ڈمکانے کو ذلیل کر دو، نفس شور مچاتا ہے، اور ہمارے سے ذرا سی کوئی غلطی ہو گئی تو لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، ہمارے اوپر شور مچاتے ہیں، ان کے نفوس کے حساب سے وہ ہمارے سے ڈیل کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان کا کام یہ ہے کہ مسلمان لوگوں کو معاف کر دیا کرے اور اپنے نبی کو یاد کر لیا کرے، کہ نبی کی زندگی کو یاد کرے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پہ غور کرے اور وقت نکال کے اس کا بھی مطالعہ کرے، تو آپ کو ایک آئیڈیا ہوگا، ایک محبت پیدا ہوگی ان سے۔ تو بہرحال نفسانی جہاد، جان سے یہ جہاد یعنی نفسانی جہاد ضروری ہے ہم پہ، نفس کو روکو شریعت کے خلاف جانے سے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال کا جہاد، نفس کا جہاد، مال کا جہاد۔ جب یہ تم دونوں جہاداں کرو گے تو تم سچوں میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی تم کامل ایمان میں آ گئے۔ اللہ کرے ہم تمام مسلمانوں کو یہ آیتوں کا عملاً انکار کرنے سے بچائے، کیونکہ عملاً انکار اگر آپ کر دیں گے تو آپ کفر میں پڑ جاؤ گے۔ کفر، آیتوں کا عملاً انکار یعنی سر ہلا دیے کہ بھئی ہم یہ آیت کو مانتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے اس کے اوپر، تو عملاً انکار ہو گیا اور کفر ہو گیا، اور کفر میں آپ داخل ہو گئے۔ تو مہربانی فرما کے یہ 2 وائٹل چیزیں ہیں، اسلام اور ایمان کا ڈیفرنس، یہ ضروری چیزیں ہیں، اور نفس کا جہاد اور مال کا جہاد۔ مال کا جہاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی مال آپ کو دیا ہے، آپ کی ضرورت کے لیے جتنا پیسہ لگتا ہے وہ آپ استعمال کریں، اس سے زیادہ جتنا بھی ہے وہ دوسروں کا مال ہے، اللہ کی مخلوق کا مال ہے، وہ آپ لوگوں میں، اللہ کی مخلوق میں جو مستحق ہیں ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دو۔ اگر آپ اس طرح سے کرتے رہیں گے تو آپ کے پاس فلو آف منی ایسا بڑھ جائے گا، ایسا بڑھ جائے گا، ایسا بڑھ جائے گا، آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، اتنا پیسہ آپ کے پاس آئے گا، مگر آپ بانٹتے رہو، اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے لے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے سے کام پسند کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نقشے، اللہ تعالیٰ کے احکام پہ جو پابجائی کرتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ مال کا جہاد کرو، جان سے جہاد کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، یعنی لوگوں کے اگر کوئی مشکلوں میں تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کر کے دو، اور اللہ کی مخلوق کی مدد کرو۔ یہ سارے چیزیں اسلام ہے، اسلام کا بہت ہی امپورٹنٹ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی ایک اور آیت میں فرماتے ہیں کہ اگر بلکہ سورہ منافقون میں ہے یہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو میں کہہ دوں دوبارہ زندہ کر کے مرنے کے بعد دنیا میں بھیج دوں گا، تو بندہ جا کے کیا کرے گا؟ عمرہ نہیں کرے گا، حج نہیں کرے گا، وہ کرے گا صدقہ، کیونکہ دیکھ لے گا وہ صدقے کا کیا معاملہ ہے، وہاں پہ کتنا بڑا اجر ہے صدقہ، وہ آ کے یہی کام کرے گا۔
تو اللہ تعالیٰ سورہ منافقون میں فرماتے ہیں کہ تم زندگی میں ہی یہ کام کر لو، کیونکہ میں تمہارے کو دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجنے والا نہیں ہوں۔ مہربانی فرما کے جان کا جہاد، مال کا جہاد کر کے اپنے آپ کو مضبوط کرو، ایمان مضبوط کرو، اللہ تم ہم سب کے ساتھ ہو جائے گا۔ آج جو مصیبتوں میں، جو ملامتوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے گا، اور ہماری غلطیوں کو توبہ کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جائیں اور یہ چیزوں پہ عمل کریں۔ یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں بہنوں، یہ اتنا پیغام ضروری ہے۔ آپ بھی خود سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ جو یہ سیکھے ہیں ایمان اسلام اس میں سے، وہ سیکھ کے دوسروں کو بھی سکھاؤ، بلکہ قرآن سے جا کے 14-15 آیت سورہ حجرات پڑھ کے آپ جو ہے نا مضبوط کرو اپنے آپ کو۔ اس کے بعد اگر آپ اسلام پہ بھی رہ گئے، ایمان میں داخل نہیں ہونا چاہ رہے ہیں آپ، تو بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے بیوی، تمہارے بچے، تمہاری اولاد، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی کی محبت، اور اولاد کی محبت، ماں باپ کی محبت، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کی محبت، شوہر کے لیے محبت، آپ کے بھائی بندو کی محبت، آپ کے رشتہ داروں کی محبت، آپ کا مال کی محبت جو محنت سے کمایا گیا ہے، اور آپ کے جائیدادوں کی محبت، اگر یہ تمام محبتیں اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے زیادہ ہو گئے، تو جان لو اچھی طرح کہ اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت کبھی نہیں دیتا۔ تو جان لو اچھی طرح کہ اللہ کی، اس کے رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت اگر ہمارے قلوب میں ٹاپ پہ ہے، اس کے بعد دوسروں سے محبتیں کرنا ہے، ہم کو محبتیں ضرور کرنا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول سے عشق کا لیول کی محبت کرنا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے، ہر سے جان سے، مال سے، ہر چیز سے قربان کرنے کے لیے کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جانا، عشق کے لیول پہ۔ مودت تو خیر اہل بیت سے ہمارے کو کرنا ہے، سیکنڈ لیول آفٹر عشق۔ اس کے بعد محبت جو ہے ہمارے ماں باپ سے ہم کر سکتے ہیں، بیوی بچوں سے کر سکتے ہیں، یہ تھرڈ لیول آف محبت ہے۔ تو عشق اللہ سے کرنا ہے، اس کے حبیب سے کرنا ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے کرنا ہے، مودت اہل بیت سے کرنا ہے۔ قرآن کی آیت جو سورہ شورا میں ہے، میں نیکسٹ ویڈیو میں وہ آیت کے بارے میں بھی انشاءاللہ ڈسکس کروں گا۔ تب تک کے لیے آپ لوگ یہ چیزوں پہ زندگی میں عمل شروع کر دیں۔ وآخر الدعوانا، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم کو فاسق بننے سے بچائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل سید الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم۔